إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام. حمد و ثنا کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جمعہ کے خطبے میں قرآن و سنت کی روشنی میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ عنوان ہے قیامت کے 5 سوال. آخرت کے جو 5 سوال ہیں ان کے تعلق سے انشاءاللہ ہم سرسری طور پر کچھ اہم باتیں سننے کی کوشش کریں گے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کئی مرتبہ قیامت کے تعلق سے سنتے ہیں، جہنم کے بارے میں بھی سنتے ہیں، قرآن کا درس بھی سنتے ہیں، جمعہ کے خطبات بھی سنتے ہیں، بیانوں میں، تقریروں میں کئی مرتبہ سنتے ہیں، لیکن جیسا ہم کو قیامت کے تعلق سے ڈر ہونا تھا ویسا ڈر اکثر مسلمانوں میں نہیں رہا. صرف سننے کے حد تک ہے کہ بھئی ہاں سن لیے، ہمیں معلوم ہے بس، لیکن جو باتیں ہم سنیں اس کے مطابق عمل کرنے کی بات آتی ہے تو عمل میں ہم لوگ پیچھے ہوتے ہیں، کیونکہ جیسا ایمان ہونا تھا قیامت کے تعلق سے ویسا ایمان آج نہیں رہا. پہلی بات تو یہ یاد رکھو کہ اسلام کے ارکان میں ہی یہ ایک رکن ہے قیامت کے دن پر بھی ایک مسلمان کا ایمان ہونا، یعنی قیامت ہوگی، قیامت آنے والی ہے، قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوالوں کے جواب مجھے دینا ہے. اے زندگی کا ایک ایک لمحہ، میرا ایک ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا، اللہ کے فرشتے لکھ رہے، کتاب میری لکھی جا رہی ہے، کل قیامت کے دن اس کے تعلق سے مجھے سوال ہونا ہے. یہ یقین اکثر مسلمانوں میں نہیں نظر آتا، صرف زبانوں کے حد تک تو نظر آتا لیکن زندگیوں میں نہیں نظر آتا، کیونکہ زبان سے تو کوئی یہ نہیں بولتے کہ ہاں بھائی آخرت کہاں ہوتی ہے، قیامت کہاں ہونے والی ہے، ہم نہیں مانتے، اس طرح تو نہیں بولتے، لیکن عمل سے یہ ثابت کرتے کہ بھیا ہم کو قیامت کے دن پہ یقین نہیں ہے. اگر قیامت کے دن پہ یقین ہوتا تو پھر گناہ کیوں کرتے؟ اگر قیامت کے دن پہ یقین ہوتا اللہ کے سامنے مجھے ٹھہرنا ہے، سوالوں کا جواب دینا ہے، تو پھر کوئی مسلمان گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو انسان کے اعمال سے، مسلمانوں کے اعمال سے یہ پتہ لگ رہا ہے، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو آخرت سے جیسا ڈرنا ہے ویسا ڈر تو نہیں رہا. اسی لیے دیکھیے، اکثر لوگ تو یوں بھی کہہ دیتے ہیں، آج کل یہ جو ڈگریوں کے پیچھے بھاگنے والے، دین کو چھوڑ کے، یعنی دین کو چھوڑ کے صرف دنیا کے پیچھے بھاگنے والے، اور اسی طرح جن لوگوں کے پاس پیسوں کا نشہ چڑھا ہوا ہے اور جن لوگوں کے ذہنوں میں دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، ایسے کئی لوگ جو آج اسلام سے دور ہوتے ہوئے قیامت کا بھی مذاق اڑاتے ہوئے ہم کو نظر آتے ہیں. ارے بھائی کہاں قیامت لگائے، جیسا کہ کیونکہ سوشل میڈیا ہمارے ہاتھوں میں ہے، کئی نیوز کے ذریعے سے، کئی شوز کے ذریعے سے ہم مسلمانوں کے کچھ واقعات اور مسلمانوں کے زبان سے نکلنے والے کچھ الفاظ سنتے ہیں. کئی مسلمان نوجوان جو کہ اسلام سے دور ہوتے نظر آتے اور وہ قیامت کا مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے. نہیں بھئی قیامت کچھ بھی آنے والی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہے یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں آٹو کے پیچھے، گاڑیوں کے پیچھے، بائکوں کے پیچھے ہمارے نوجوان بھی لکھ کے رکھ لیتے ہیں مائی لائف مائی رولز.
میری زندگی میری مرضی ہے، میں جیسے چاہے گھوموں پھروں، جیسے چاہے زندگی گزاروں، مجھے کون پوچھنے والا؟ میں کسی کی مرضی سے نہیں گزارتا، میں میری زندگی میری مرضی سے گزاروں گا، اس کو آخرت کے دن پہ یقین نہیں ہے۔ یاد رکھو، اسی لیے مکے کے مشرکوں کا اصل میں یہ عقیدہ تھا کہ وہ قیامت کے دن کو نہیں مانتے تھے۔ مشرک جو تھے مکے کے، وہ لوگ بھی شک کرتے تھے قیامت کے تعلق سے، ارے مریں گے، مرنے کے بعد مٹی میں ہمارا جسم مل جائیں گا، گل سڑ جائیں گا، دوبارہ کیسا اٹھتے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ مریم اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، سورہ مریم کی آیت نمبر 66 اور 67، ان دونوں آیتوں میں اس کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا۔ ترجمہ کیا ہے ان آیتوں کا؟ انسان کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا یہ انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا، حالانکہ وہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان مکے کے مشرکوں کا جواب دیتے ہوئے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو یہ جواب دے دیا جو بھی قیامت کے دن پہ شک کرتا ہے۔ جس کو بھی شک ہے قیامت کے دن پہ اللہ کیسا اٹھاتا ہوں گا، اللہ کیسا سوال کرتا ہوں گا، اتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسا اٹھاتا، کیسا جمع کرتا ہوں گا، کچھ بھی شیطان اگر آپ کے ذہن میں خیال ڈالے، ان آیتوں کو پڑھ لینا۔ کیا مثال دے کے سمجھا رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ بول رہا انسان تو کہتا ہے کہ اللہ میں ایک مرتبہ مر جاتا ہوں، مٹی میں مل جاتا ہوں، اللہ میرے کو کیسا اٹھاتا؟ تیرا یہ سوال ہے، تیرا یہ گمان ہے۔ اللہ اس کے بعد مثال دے کے سمجھا رہا انسان اتنا بھی یاد نہیں رکھتا، اللہ تو اسے اس وقت پیدا کرا جب وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کوئی بھی چیز پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے، جو ایک مرتبہ بنی دوبارہ اسے ریپیئر کرنا مشکل نہیں ہے۔ یہ اصل میں آیت میں اللہ تعالیٰ سمجھایا۔ موبائل سب سے پہلے بنانے والا پتہ نہیں کتنے سال سوچا ہوگا تب جا کے موبائل بنا۔ ایک مائک بنانے والا، ایک ٹی وی بنانے والا، کوئی بھی ایک گاڑی بنانے والا، کتنی سال کی محنت تھی ہوں گی۔ فلائٹ کے تعلق سے، لائٹ کے تعلق سے ہم لوگ سنتے ہیں سائنسدان کتنی محنت کرے تب جا کے وہ پہلی مرتبہ وہ چیز بنی۔ لیکن ایک مرتبہ بننے کے بعد اگر موبائل خراب ہو گیا تو اسے ریپیئر کرنا آسان ہے، پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں مثال دے کے سمجھا رہا اے انسان، پہلی مرتبہ تجھے بنانا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہوا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ مر گیا تو دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے مشکل ہوتا کیا؟ نہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے۔ چلیے بھائی، اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیے جمعہ کا وقت ویسے بھی کم ہوتا ہے۔ اگر قیامت کے تعلق سے ہم لوگوں کو جب کبھی بھی کوئی شک ہو یا پھر ہمارا ایمان کمزور نظر آئے تو قیامت کے تعلق سے یعنی اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے کم از کم سورہ زلزال ہی پڑھ لیتے۔ میں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی آیتوں کی دلیل دیتا ہوں۔ سورہ زلزال تو ہر ایک مسلمان کو یاد ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ کبھی ترجمہ پڑھ لے کے دیکھنا۔ یہاں پر مختصر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، یعنی قیامت کیسے آتی؟ آج ہم سنتے ہیں کہ چائنا میں، امریکہ میں، فلاں جگہ زمین ہلی، زلزلہ آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن پوری زمین میں زلزلہ آ جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، پوری زمین جھنجھوڑ دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور وہ اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ کون سے بوجھ؟ زمین کے اندر جتنے بھی خزانے ہیں، سونے ہیں، چاندی ہے، وہ سب بھی، اور اس کے علاوہ جتنے انسان مرے تھے کب سے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کے قیامت کی صبح تک جتنے لوگ مرے سب کے سب زمین کے اندر ہے، چاہے وہ آگ میں جل کے مرے، پانی میں ڈوب کے مرے، دفن ہوئے، جو بھی تھے، لیکن زمین کے اندر بوجھ ہے۔ وہ قیامت کے دن زمین پورا بوجھ نکال کے پھینکیں گے، جتنے مردے تھے سب نکل کے باہر آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وقال الانسان ما لہا، انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا؟ دیکھتے دیکھتے یہ زلزلہ آ رہا تو سوچتے رہ جائیں گے ارے کیا ہو گیا، ابھی تک زمین اچھی تھی، ابھی ہلنا شروع ہو گئی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا ہوگا اس دن؟ زمین اخبار بیان کرے گی۔ کون سے اخبار؟
تم کون سے زمین کے حصے میں، کون سے شہر میں، کون سی جگہ پر، رات میں، دن میں، کالج میں، اسکول میں، گھر میں، ماں باپ کی موجودگی میں، ماں باپ نہیں دیکھے اس وقت، رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جنگل میں، جس جگہ پر بھی، جس زمین کے حصے پر بھی ٹھہر کے جو بھی گناہ کرے وہ خبر بیان کر دے گی زمین قیامت کے دن۔ کوئی نہیں دیکھ رہا یہ مت سمجھنا، زمین پہ ہی تو گناہ کر رہے، وہ زمین کا حصہ کل قیامت کے دن گواہی دے گی، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے۔ اگر ہمیں ذرہ برابر قرآن پہ ایمان ہے، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اس قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں تو اس آیت پر رک کے غور کرنا، فکر کرنا، گناہ کرنے سے پہلے اس آیت کو ایک مرتبہ سوچ لینا، یاد کر لینا، میں جس جگہ پر ٹھہر کے گناہ کر رہا ہوں یہ زمین کا حصہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیا تو میرا کیا حال ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، يَوْمَئِذٍ يَصُدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے۔ قیامت کے دن سب زمین سے اٹھے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ہر ایک کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سب کے سب ان کے اعمال دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اسے بھی دیکھ لے گا۔ ذرہ بولا اللہ تعالیٰ، ذرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رائی کے دانے سے بھی چھوٹی چیز۔ تم اتنا چھوٹا بھی گناہ کرے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دکھائے گا، اور اتنا چھوٹا رائے کے دانے سے بھی چھوٹی اگر نیکی کرے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے نہیں بھاگ سکتے، اپنی سوچ سے، اپنے دماغ سے، اپنی عقل سے اللہ کیسا اٹھاتا ہوں گا، اللہ کیسے سوال کرتا ہوں گا، اللہ کیسا لکھ رہے ہوں گے فرشتے، تمہاری عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ قرآن پہ اگر یقین ہے تو ان آیتوں سے واضح ہو گیا کہ قیامت کے دن اللہ اٹھائے گا اور اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا، ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ چلو، قیامت کے تعلق سے اتنی باتیں مختصر سننے کے بعد اب وہ جو 5 سوال ہے، آج کا اصل موضوع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سے جب تک 5 سوال نہیں ہوں گے، ان 5 سوالوں کے جواب انسان جب تک نہیں دے گا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر انسان کو میرے بھائی، ہر انسان کو، اور حدیثوں میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بغیر ترجمان کے بات کرے گا، ڈائریکٹ بات کرے گا، میں اور میرا رب سامنے ہوگا، تمہارا رب سامنے ہوگا، کوئی ترجمہ کرنے والا نہیں، ڈائریکٹ اللہ کا سوال، ڈائریکٹ بندے کا جواب۔ جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گا ہم سے یہ 5 سوال تو یہ سوچنا اللہ کس کو کی کرتا ہوں گا، یہ سوال کس کو کی بولے تو چلے جاتے، نہیں، اللہ میرے کو بھی کرنا ہے، یہ اپنے آپ سے سوال کرو، یہ سوچو، یہ محسوس کرو کل قیامت کے دن مجھے اٹھنا ہے، اللہ مجھ سے یہ سوال کرنے والا ہے۔ کیا سوال؟ سب سے پہلا سوال، زندگی کہاں گزارا؟ پہلا سوال ہونے والا ہے زندگی کہاں گزارا، مطلب زندگی کیسے گزارا؟ اللہ تجھے عمر دیا تھا 50 60 70 80 100 سال، جس کو 20 30 سال، جس کو جتنی زندگی ملی، جتنی عمر ملی، اس کو تو نے کہاں گزارا، کیسے گزارا؟ کیا جواب دیں گے؟ پوری زندگی کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، اپنے آپ سے بھی سوال کرنا، ہماری اب تک کی زندگی کیسے گزری؟ چلو پہلے ہم اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں، میرے اگر 40 سال ہے، آپ کے اگر 30 سال ہے، آپ کے اگر 20 سال ہے، 50 سال ہے کسی کے، اب تک میری زندگی کیسے گزری؟ بچپن میں گزر گیا 13 14 سال تک، اس کے بعد اسکول کالج کا لائف ہو گیا، اس کے بعد شادیاں ہو گئے، اس کے بعد بیوی بچے شوہر کمانا جمانا، اس کے بعد بچے ہوئے تو ان کی فکر، پھر ویسے ہی کمانے جمانے میں، پراپرٹیاں جمانے میں، دنیا 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 بولتے ہوئے کیا کرے بھائی، ہم پوری زندگی گزار دیے، بچے بڑے ہو گئے، ان کے شادیاں کر دیے، اس کے بعد پوتے نواسے بولتے ہوئے ایسی ہی زندگی گزر گئی۔ تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہماری زندگی اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر کتنی گزری، لوگوں کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی منمانی، اپنے خواہشات کے مطابق کتنی گزری ہے، اپنے آپ سے سوال کر لینا۔ اللہ نہیں معلوم ہو کہ کتنی زندگی گزار دیے، ویسے ہی بیکار میں برباد کر دیے اپنے زندگی کا حصہ، ٹھیک ہے، معلوم ہونے کے بعد پھر کتنی نیکیاں کر رہے، اس آخرت کے لیے کیا کرے؟ ارے اصل میں یہ زندگی ملی کس لیے جی؟ پہلے یہ سوال کا جواب معلوم ہوگا تو نا ہمیں اصل میں زندگی میں کیا کرنا ہے، زندگی کیوں دیا اللہ تعالیٰ؟
زندگی میں صرف کھاؤ پیو جماؤ ناچو کھیلو کودو اس لیے دیا؟ نہیں. اگر اس کا جواب جاننا ہے تو آپ سورہ زاریات آیت نمبر 56 نکالو. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کی عبادت کے لیے یہ زندگی ملی. یہ زندگی ملی اللہ کی عبادت کے لیے. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جیسا زندگی گزارو بولا ویسا گزارنا. اللہ جو کام کرو بولا وہ کرنا، جو نہیں کرنا بولا وہ نہیں کرنا، اس سے رک جانا یہ عبادت ہے. اسی لیے اللہ زندگی دیا. بس تو پھر صبح سے لے کر شام تک میرے 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزر رہی یا نہیں گزر رہی ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا. یہ ہے زندگی کا پہلا مقصد. دوسرا، یہ زندگی کیوں ملی؟ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں کہتا ہے نا کہ انسان کو میں نے زندگی اور موت کس لیے دیا. سورہ ملک آیت نمبر 2 نکال کر دیکھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی جو دیا اللہ تعالیٰ، اس میں تم اچھے عمل کرتے ہو یا نہیں یہ دیکھنے کے لیے. تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ زندگی دیا تھا. تو میری زندگی میں اچھے اعمال کتنے ہیں، برے اعمال کتنے ہیں، میری زندگی میں نیکیاں کتنی ہیں، گناہ کتنے ہیں، اپنے آپ سے سوال کرنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ زندگی دیا تھا. تیسرا کام زندگی کا مقصد سورہ آل عمران آیت نمبر 110 اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا گیا ہی اس لیے کہ تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اس لیے زندگی ملی تھی. کیا یہ زندگی میں یہ کام ہوئے؟ کیا لوگوں کو ہم نے نیکی کی طرف بلایا؟ کیا لوگوں کو ہم نے برائیوں سے روکا؟ شراب پینے والوں کو شراب سے، زنا کرنے والوں کو زنا سے، ناچنے کھیلنے کودنے والوں کو اس کی زندگی کا اصل مقصد بتاتے ہوئے، ایک اللہ کی طرف دعوت دیتے ہوئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کی طرف بلاتے ہوئے، کیا ہم لوگوں نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا؟ زندگی ملی تھی اصل میں یہ 3 کام کرنے کے لیے. یہ 3 میں سے ہم نے کتنے کیے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. اللہ پوچھیں گا میں تیرے کو زندگی دیا تھا اے میرے بندے تو کیا کرا؟ یہ بولیں گے اللہ بچپن تو کھیل کود میں گزر گیا، اس کے بعد شادیاں ہو گئے، اس کے بعد بیوی بچے، پڑھنا جمانا کمانا گھر بنانا پراپرٹیاں جمانا. نہیں بولے تو اب گناہ کرنے والے اپنے گناہوں کے بارے میں یہی جواب دیں گے. اللہ تو زندگی دیا تھا تیری عبادت کرنے کے لیے. اللہ عبادت کرنے کا ٹائم ہی نہیں تھا میرے پاس. صبح گیا تو دکان میں شام تک بزی رہتا تھا. اللہ ہمیشہ برابر نماز کے ٹائم کچھ گرا کے آتا تھا. اللہ دکان بند کرنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا. کہاں عبادت کرنے کا ٹائم ملا؟ اللہ قرآن پڑھا کیا؟ نہیں اللہ قرآن فیس بک دیکھنے کا تو ٹائم بہت تھا، گھنٹے گھنٹے کی کرتا تھا موبائل لے کے، لیکن تیرا قرآن نکال کے وہ رمضان میں خالی سال میں ایک بار تھوڑا نکال کے دیکھتا تھا. کہاں ہے پھر عبادت؟ اللہ کی عبادت کیا کر کے آئے؟ زکات. وہ زکات حج اس کے بارے میں تو بولو چنکو. جب ہمارے سے نماز روزے سے نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی عبادتیں نہیں ہوتی، تو کیا کر کے آیا اللہ؟ یہ سوال کرنے والا. اچھے کام کتنے کرا، برے کام کتنے کرا، یہ اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے. اپنے آپ سے بھی سوال کر لینا کتنے اچھے کام ہوں گے ہمارے زندگی میں، کتنے برے کام ہوں گے. اور دعوتی دین کا کام تو ویسے ہی 0 ہے. میرے بھائیو یاد رکھو زندگی کس لیے ملی، تھوڑا سوچو. میری ماں بہنوں خاص طور سے زندگی کا اصل مقصد یہ ہے. ہاں پھر کمانا جمانا گھر بیوی بچے یہ سب نہیں کرنا، یہ سب کرو، لیکن یہ سب ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، لیکن ہمارا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہے. یہ اصل مقصد ہے. ضرورتوں کو ضرورت کے حد تک ٹائم دو، مقصد کے لیے زیادہ فکر کرنا ہے. چلو پہلا سوال زندگی کہاں گزارا. اب ہے دوسرا سوال. کیا ہے؟ جوانی کہاں گزارا. یہ دوسرا سوال. حالانکہ زندگی میں جوانی بھی آ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کر رہا. نوجوانوں خاص طور سے اپنی نوجوانی کو برباد کرنے والوں، جوانی میں برائیاں کرنے والوں، اللہ کے لیے غور کرو. اس سوال پر اللہ تعالیٰ آپ سے خاص طور سے آپ سے اور مجھ سے سوال کرنے والا ہے. تو جوان تھا، تیری جوانی کیسے گزارا؟ آج کا نوجوان کیا سوچ رہا؟ نہیں جی کبھی نماز کے بارے میں، کبھی کوئی دین کے کام کے بارے میں، کبھی قرآن سیکھو سکھاؤ کچھ تو بھی بولے تو نہیں مول صاحب وہ سب کامان تو کیا ہے بڈھے ہونے کے بعد کرنے کے ہے نا. جب بالان سفید ہو جائیں گے، داڑھی ٹوپی لگا کے، اس وقت لکڑی پکڑ لے کے گھٹنے میں درد رہتا. جب ہلو کون تو بھی پکڑ کے لائے تو مسجد میں آ کے بیٹھ کے جب سبحان اللہ بولیں گے، جب مسجد میں بیٹھیں گے اب کیا کریں گے؟ اب تو ناچیں گے نا مول صاحب. اب تو چورستوں پہ بیٹھنے کا ٹائم ہے، اب تو کرکٹ کھیلنے کا ہے، اب تو کیا ہے آنے جانے والوں کو چھیڑنے
کرنے کا ہے. اب تو دعوتوں میں نئے کپڑے پہن لے کے شوق کرتے ہوئے, اسٹائلاں کرتے ہوئے, بائکاں پہ سٹنٹس مارتے ہوئے, ریسنگ کرتے ہوئے, ڈی جے کے سامنے ڈانس کرتے ہوئے, یہ ہے اصل میں گزارنے کا, جوانی گزارنے کا اصل طریقہ. وہ نماز روزہ تو بڈھے ہونے کے بعد کرنے کا ہے. یہ آج نوجوانوں کا اصل مقصد بن گیا. میرے بھائیوں یاد رکھو, جوانی کہاں گزارا اللہ سوال کرے گا تو کیا جواب دو گے؟ جوانی بھی اللہ تعالیٰ جب دیا تو جوانی بھی ناچنے کودنے کے لیے نہیں دیا, جوانی بھی اللہ کی عبادت میں گزارے یا نہیں گزارے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو عرش کے سائے میں کچھ نوجوانوں کو جگہ دینے والا ہے نا, ان میں سے اس نوجوان کو بھی جگہ دے گا جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرا تھا. جوانی کی عبادت اللہ کو پسند ہے. جوانی میں پورا انجوائے کر لے کے, منمانی کر لے کے, خواہشاں پورے ہونے کے بعد, اب بڈھے ہونے کے بعد خواہشاں نہیں رہتے, جا کے کیا کرتا؟ کیا گناہ کرتا؟ گناہ کریں گے بولے تو بھی جسم ساتھ نہیں دیتا. اب جا کے کیا کرتا؟ اس لیے آ کے مسجد میں بیٹھتا. نہیں, جوانی میں جب تیرے خواہشات ہوں گے, تجھے برائی کی طرف بلانے والے ہوں گے دوست, شیطان پیچھے پڑا ہوا ہوگا, ہر طرف فتنے ہوں گے, ایسے حالات میں اپنی جوانی کو کنٹرول کرتے ہوئے, اپنے خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے اللہ کے دین کے لیے وقت نکالے. کیا اگر نکالے تو ماشاءاللہ الحمدللہ مبارک ہو. کل قیامت کے دن عرش کا سایہ بھی ملیں گا اور اس سوال کا صحیح جواب بھی آپ لوگ دے سکتے ہو. میرے بھائیو یاد رکھو, جوانی کو غنیمت سمجھو. پچھلے اتوار کے دن بھی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نوجوان صحابی کا واقعہ رکھا تھا. اگر ہمارے صحابہ جو جوانی میں وہ محنتیں نہیں کرتے نا, ہمارے جیسے نوجوان ہوتے تھے نا, تو پھر آج تم بھی مسلمان نہیں ہوتے, میں بھی مسلمان نہیں ہوتا تھا. جوانی میں اللہ کی عبادت کرنے والے, جوانی میں ایک پورے جہاد کے, ایک فوج کے کمانڈر بن کے جانے والے 17 سال کے نوجوان ہمارے صحابہ تھے. اللہ کے لیے غور کرنا. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتنی مرتبہ آپ لوگوں نے نہیں سنا؟ جوان تھے. کیسے جوان بھائی؟ نئی نویلی شادی ہوئی, نئی دلہن کے ساتھ رات گزار رہے, آواز آئی, کانوں میں آواز پڑی, چلو جنگ احد کے لیے نکلنا ہے. تو غسل کرنا بھی دیر ہوتا ہوں گا, سمجھے, میں غسل کرے اتنی دیر بھی کیوں رہوں میرے گھر میں. اللہ کے رسول کی طرف سے آواز آئی, فوراً نکلے, اسی حالت میں تلوار پکڑ کے باہر نکلے اور جنگ احد میں شریک ہو گئے. جب شہیدوں کو تلاش کیا جا رہا تھا, شہید کون کون ہوئے ان کے لاشوں کو ڈھونڈا جا رہا تھا, تو حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی لاش ملی. نوجوان جوانی میں بیوی کے ساتھ ہے بھائی, نئی دلہن کو چھوڑ کے شہید ہو گئے. ان کی بیوی آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میرے شوہر جو حنظلہ تھے ان کے اوپر اصل میں غسل کرنا واجب تھا, ناپاکی کے حالت میں تھے, لیکن غسل نہیں کرے, اسی حالت میں وہ گھر سے نکلے. اللہ کے رسول سب سے پہلے ان کو غسل دلاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جا کے دیکھتے ہیں, حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, ہاں ان کی بیوی سے تو نے جو کہا وہ سچ ہے, وہ بات تجھے اور مجھے تو بعد میں معلوم ہے, لیکن عرش والے رب کو سب سے پہلے معلوم ہے. ہم غسل دلانے سے پہلے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا, تیرے شوہر حنظلہ کو فرشتے آ کے غسل دلا کے چلے گئے. میرے بھائیوں, یہ وہ صحابہ تھے جن کی جوانی اللہ کے دین کے لیے قربان ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھی اتارا, ان کو غسل دینے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو اتارا. وہ صحابی سوچتے تھے, ارے ابھی شادی ہوئی, نئی دلہن ہے, میری بیگم کا کیا ہو جاتا کہ چھوڑ کے چلے گئے, تو میں مر گیا, میں شہید ہو گیا, تو میری بیوی بیوہ ہو جاتی ہوں گی, اس کا کیا ہوتا کہ میرے فیوچر کا کیا ہوتا کہ اب بیچ نہیں جاتا ہوں, تھوڑی دن کے بعد جاتا ہوں, نیکسٹ کون سے بھی جنگ آئے تو جب دیکھتا ہوں. یہ سوچ سکتے تھے ہمارے صحابہ؟ نہیں, بالکل نہیں سوچے. ہمارے جیسے ہوتے تو سوچتے, ہمارے جیسے تو اتنے, اب میں کیا بتاؤں ہمارے حالات. نئی شادی کر لیا تو انہیں مسجد کو آنا بند کر دیتا. شادی کر لیے جب سے تو ایک دن بھی فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا. کہیں کو فجر سے پہلے کون اٹھنا, کون غسل کرنا, کون نماز پڑھنا. یعنی شادی سے پہلے 5 ٹائم نماز پڑھنے والا نوجوان بھی شادی کے بعد نماز پڑھنا بند کر دیتا. انہیں کہیں کو نماز ہی نہیں ہوتی اس کے ساتھ. رمضان میں نعوذ باللہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, رمضان میں شادی کر لیتے ہیں, رمضان سے 15 دن پہلے شادی کر لیے, تو ان کے اماں بابا رمضان میں روزے نہیں رکھنا, بیٹا ابھی نہیں شادی ہوئی نا, تیرے انجوائے کرنے کے دن ہے, روزہ توڑا کے نئے نویلے دلہن دلہے کو کیا ہے, روزے سے منع کرتے, نمازوں سے منع کرتے. یہ ہماری حالت ہے. اللہ کے لیے غور کرو, کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن. ایک طرف وہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی, اور ان کے جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسے کتنے صحابہ نوجوان تھے جو قربانیاں دیے, ان کی قربانیاں ایک طرف, اور ہماری دینداری اور ہماری کمزوری, ہم لوگوں کے حالات کیسے ہیں ایک طرف غور کرو. نمازوں کا وقت ہوتے رہتا, ہم لوگ باہر ناچتے ہوئے رہتے, باہر گھومتے ہوئے رہتے. نوجوانوں اللہ کے لیے سدھر جاؤ.
نوجوان جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ خاص طور سے الگ سے سوال کرنے والا ہے. آج نوجوانوں کو پورا کیا ہے بھائی، موبائل ہونا، فیس بک ہونا، وہ ریلز ہونا، گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے اس کو دیکھتے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی، گھنٹے گزار دیتے. راتوں کو چورستوں پہ 12-1 بجے تک بیٹھو بولے تو بیٹھ جاتے، کوئی مسئلہ نہیں. وہ ویڈیوز دیکھتے نا بھائی، خاص طور سے ہمارے حیدرآباد، نظام آباد جیسے شہروں میں پولیس والے آ کے دھکے دے کے ڈنڈے پکڑ کے مارنا پڑ رہا، جاؤ رے جا کے سو جاؤ بول کے، پھر بھی عقل نہیں آتی ہمارے نوجوانوں کو. اتنے بے شرما، وہ فجر کے لیے اٹھو بولے تو کوئی نہیں اٹھتا. فجر کی نماز نہیں ہوتی، عشاء کی نماز نہیں ہوتی، لیکن رات تمام جاگتے ہوئے چورستوں پہ، نکڑوں پہ بیٹھنے والے، ناچنے والے، ڈی جے لگا کے، مرفے لگا کے ڈانساں کرنے والے نوجوانوں کو آج ہم دیکھ رہے. ارے یہ ناچنے کا فتنہ تو اتنا زیادہ ہو گیا. کتنی مرتبہ میں بتایا، آج سے 10-20 سال پہلے نوجوان کو ناچو کہاں تو بھی شادی میں ڈانس کرو بولے تو شرماتی تھی، انہیں بھاگتا تھا. آج نوجوان بھی ناچ رہا، بوڑھا بھی ناچ رہا، عورت بھی ناچ رہی، مرد بھی ناچ رہا. ارے وہ انسٹا پہ ایسے ریلز آ رہے، نعوذ باللہ، اللہ ہدایت دینا. اب ایسی قوم پہ اللہ عذاب نہیں بھیجا تو کیا. بڑے بڑے داڑیاں، ٹوپیاں، کرتا پیجامہ پہن کے بھائی مسلمان عورتیں، مسلمان مرد سب ناچ رہے شادیوں میں. بڈھے ہو گئے، سفید کپڑے پہن لے کے، انہیں لکڑی پکڑ لے کے، سفید داڑھی اور سر پہ ٹوپی، انہیں بھی شادی میں ناچ رہا بڈھا. اسٹیج شو پہ عورتوں کے ساتھ مل کے داڑیاں ٹوپیاں لگا کے ناچ رہے. بھائی پتہ نہیں یہ انسٹا میں فیمس ہونے کے لیے یا نہیں تو ان کی عادت ہی ایسی بن چکی، کیا ہوا نہیں معلوم ہے، پتہ نہیں. دیندار، دیکھنے میں دیندار، کیا سمجھ رہے بھائی؟ خالی نماز پڑھ لیے تو ہو گیا؟ یہ تو دنیا ہے. ناچو، سب ناچ رہے، ہم بھی ان کے ساتھ ناچیں گے. ڈی جے لگا کے ڈانس کرتے ہوئے، عورتوں کو پکڑ لے کے. شادیوں میں خاص طور سے عورتیں دیکھتے تھے، مرد بھی ناچتے تھے پہلے، آپ تو عورتیں بھی ناچ رہے، دولہا ناچ رہے اسٹیج پہ جاتے ہوئے. کیا جواب دیں گے قیامت کے دن؟ خالی نماز پڑھ لیے تو ہو گیا؟ خالی جمعہ کو جمعہ نماز پڑھ لیے، باقی پوری اپنی منمانی زندگی گزار لیے؟ یہ ہے زندگی؟ اس لیے دیا تھا اللہ تعالیٰ. ارے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے یا نہیں گزارے، اس لیے دیا تھا. یہ رسمی دیندار جتنے بھی ہیں نا، ان کو دین کا علم نہیں ہے. دین سمجھائے تو ان لوگوں کو ہی غلط سمجھ رہے. دین کا مطلب خالی نماز، روزہ، جمعہ کی نماز، یا کبھی تو بھی باہر نکلے تو برقع پہن لینا نہیں ہوتا. اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا، یہ ہے اصل میں اسلام. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ زندگی دیا. چلو بھائی، وقت زیادہ ہو گیا، اور 3 سوال ہے. کیا ہے؟ دوسرا سوال بھی ہو گیا. تیسرا، مال کہاں سے کمایا، پیسے کہاں سے کمایا، یہ تیسرا سوال ہونے والا ہے. نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، یاد رکھو، پیسہ کمانے سے پہلے، ایک لقمہ منہ میں ڈالنے سے پہلے سوچو ہم کیا کھا رہے، کس کا کھا رہے، حلال کا کھا رہے کہ حرام کا کھا رہے. مال کہاں سے کمایا، یہ سوال ہونے والا ہے. آج تو ہر آدمی سود، انٹرسٹ، بیاج. کتنی مرتبہ میں سمجھایا، سورہ بقرہ میں سود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے برابر ہے. اور حدیث مسند احمد میں ہے، غالباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا لینا دینا سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے. اور سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ بننے والا، یہ سب اللہ کی نظر میں لعنتی ہے، یہ سب گناہوں میں برابر ہے. اس کے باوجود ہم کو بھائی فائدہ ہو رہا نا، مل صاحب فائدہ ہو رہا نا، ہمارے کو فائدہ ہوئے تو بس ہے. پیسہ کہاں سے بھی آن دے، حلال سے آن دو، حرام سے آن دو، یہ مسئلہ نہیں ہے. آنا کدھر سے؟ وہ فائنانس سے آ رہا، لون لے کے آ رہا، بیاج لے کے آ رہا، کسی کو ڈبا کے آ رہا، کسی کا زمین قبضہ کر کے آ رہا، چوری کر کے آ رہا، جھوٹ بول کے آ رہا، دھوکہ دے کے آ رہا. کہاں سے بھی آن دو مل صاحب، آنا پیسے. بس پیسے میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن. اچھا انہوں یہ گھر بنے، ان سے بڑا گھر ہم بناتے، ان کے گلے میں اتنے تولے سونا ہے، ان سے زیادہ ہمارے کو سونا ہونا. انہوں یہ گاڑی خریدے، ہم اس سے بھی یہ بڑی گاڑی خریدتے. کہاں سے خریدے؟ حلال کی حرام کی، اس کی کوئی تمیز نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے ڈائریکٹ سوال کریں گا، مال کہاں سے کمایا. یاد رکھو، ہمارے صحابہ ڈرتے تھے، اللہ کے رسول خود ڈرتے تھے، ایک کھجور بھی حرام طریقے سے حلق میں نہ جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرسوں آپ لوگ سیرت سنے تھے. ان کو ایک مرتبہ ایک غلام کوئی چیز کھانے کی لا کے دیا، بعد میں بولا کہ یہ میں ایک جگہ کہانت کرا تھا، انہیں لے کے آ کے دیے، سو پیسوں سے میں فلان چیز تمہیں لے کے آیا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلق میں انگلیاں ڈال کے خے کر دیے. بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، گھر میں کھجور کھاتے، کھجور صدقے کا کھجور تھا، اللہ کے رسول انگلی ڈال کے نکال دیے. بھائی
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کے اونٹ کا دودھ پیے تھے، بعد میں معلوم ہوا تو انگلیاں ڈال کے خائے کر دیا، پورا دودھ نکال دیے۔ ارے یہ صحابہ جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی تھی، ان لوگوں کو اتنا ڈر تھا میں کیا کھا رہا ہوں، حرام کی کوئی چیز کھجور کے برابر بھی میرے حلق کے اندر نہ جائے، یہ ڈر صحابہ کو تھا۔ آج ہمارے کو ہے ڈر؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ کون دعوت بلایا، اس کے دعوتوں میں جانا انہیں حرام کا کھلا رہا، بیاج لے کے کھلا رہا، سود لے کے کھلا رہا، اس کا ہمیشہ فائنانس میں چھٹیاں میں اٹھانا لینا دینا، جہیز لے کے لڑکی والوں کے پاس پیسے لے کے ولیمہ کی دعوت دے رہا، کوئی فکر نہیں ہمارے کو، کھانا ہونا صرف دعوتیں ہونا۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن ٹھہریں گے اللہ کے سامنے، یاد رکھو۔ کسی کے تعلق سے ایک واقعہ ہے کہ وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے، اے شوہر تم کمائی کے معاملے میں، رزق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے رہنا، کیونکہ ہم بھوک برداشت کر لیں گے لیکن جہنم کی آگ برداشت نہیں کریں گے، ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہوتی۔ شوہر تم حلال کماؤ، بھوکے رہیں گے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حرام کا نہیں کھائیں گے۔ آج ہے یہ بات بولنے والی کوئی عورت؟ اجی لاؤ جی، کہاں سے بھی لاؤ، میرے کو اگلا رمضان میں اتنے تولے سونا ہونا چھونا، میرے کو وہ نکلس ہونا چھونا۔ اب تم ڈبا کے لاتے، قبضہ کر کے لاتے، چوری کر کے لاتے، نہیں معلوم، میرے کو ہونا اتنے 1000 کی ساڑی ہونا چھونا۔ یہ عورت کہاں ہے؟ اجی ساڑی نہیں پہنی، نئی ڈریس نہیں پہنا، نیا پرانے پہن لیں گے، ایک ٹائم کا نہیں رہا، بھوکے رہیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حلال کا لاؤ حرام کا مت لاؤ بولنے والی عورتیں کہاں ہیں آج یہ ڈر ہی نہیں رہا، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں رہی۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، تو بہرحال مال کہاں سے کمایا، اور اس کے بعد چوتھا سوال ہونے والا ہے مال خرچ کہاں کیا۔ صرف کمانے کے حد تک نہیں، خرچ کرنے کے بارے میں بھی سوال ہوگا، کہاں خرچ کرا؟ روزانہ ایک ڈبی سگریٹ کی خریدتے ہوئے پھونک دیا، مال سگریٹ کے ڈبے پہ خریدا، خرچ کیا، مال پوڑیاں خریدنے میں خرچ کرا، مال انٹرنیٹ میں بیلنس ڈالتے ہوئے سارا دن وہ گندے فلماں اور کیا ہے وہ گندے گانے، وہ فوٹوز، وہ پورے وہی میوزک، اس میں نیٹ کا بیلنس ڈال کے خرچ کیا۔ اور کہاں خرچ کیا؟ وہ لگایا تھا نا گھر کے اوپر ڈش اینٹینا لگایا تھا، ہر مہینہ ہر سال ریچارج کرتے ہوئے سب گھر والے مل کے، میری بیٹی، میرا بیٹا، میرے ابا، میری اماں، ساس، بہو، بہن، جوان، بوڑھے، سب مل کے وہ گندے سینا دیکھتے ہوئے فلماں، پورے شادیاں کے، بیڈ روماں کے، میاں بیوی کے، ہر گندی چیز دیکھتے ہوئے اس میں ہر مہینہ ریچارج کرتے ہوئے ٹی ویوں پہ خرچ کرا، ڈش اینٹینا پہ خرچ کرا۔ یاد رکھو یہ سب عذاب ملیں گا تم سب لوگوں کو جو بھی حرام جگہ پر خرچ کر رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے مل صاحب تھوڑی دیر کا انٹرٹینمنٹ ہے نا، سمجھ میں نہیں آتا، مل صاحب بے چین ہوتے اس لیے تھوڑی دیر ٹی وی لگا لیے تو ٹائم پاس ہوتا۔ یہی ٹی وی تمہارے بچیوں کو گھر سے باہر کر رہی، یہی ٹی وی، یہی موبائل کا فتنہ تمہارے مسلمان لڑکیوں کو زنا کرنے پر، بدکاریاں کرنے پر، غیروں کے ساتھ بھاگنے کا طریقہ سکھا رہی ہے۔ تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ ٹی ویاں رکھ لے کے گھروں میں بے حیائی بے شرمی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے لیے غور کرو، کہاں خرچ کرے؟ نہیں مول صاحب میرے پاس بہت پیسہ تھا، خرچ کہاں کرا؟ میری بہن کی شادی کرانا، میری بیٹی کی شادی کرانا، کتنے لاکھ؟ 40-50 لاکھ اڑا دیا۔ شان سے بول دیتا شادی میں اڑا دیا۔ اچھا خرچ کرنے کے لیے کبھی مسجد کا چندہ پوچھنے بھی والے آئے تھے، ان کو کتنا دیا؟ مول صاحب دیا نا 100 روپے نکال کے دیا۔ بہت زیادہ اچھا اعلان کرے تو گھر کو جا کے بیوی سے پوچھ کے ٹٹول کے 500 روپے لے کے آگے دیا، بڑا کام کر لیا سمجھا۔ شادی میں لاکھوں روپے چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ رسم میں رسم تو کرانا، ایک 10,000 کا رسم تو کم از کم نہیں ہوئے تو کیسا؟ چلا کرا، چلے کی دعوت، چھٹی کی دعوت، لوگوں کو شان بتانے، ناک اونچی کرنے کے لیے قرضے لا کے کرا، یہ پورے دعوتوں میں لاکھوں روپے اڑا دیا۔ لیکن اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو بولے تو 500 سے زیادہ نہیں نکلے۔ مول صاحب کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن اللہ سوال کریں گا مال کہاں خرچ کرا؟ اس سے پہلے بتایا کسی صحابی کے تعلق سے آپ یہ نہیں بتا سکتے انہوں نے اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کے شادیوں میں اڑایا ہو، رسم و رواجوں میں پیسے خرچ کیا ہو، آپ ایک بھی دلیل نہیں دکھا سکتے۔ لیکن صحابہ جن کے پاس مال تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تھے، ایسے نہیں تھے تو پورا دن محنت کر کے جو مزدوری ملی وہ مزدوری لے کے آگے دے دیے۔ یہ نہیں سوچے جی میرے پاس کہاں ہے، میرے پاس میں غریب ہوں، پیسے خرچ کرنا خالی مالداروں کا کام ہے، پیسے والوں کا کام ہے، انہوں دے دیتے، میں غریب ہوں۔ اچھا غریب ہے لیکن گھر میں فنکشن کی باری آئے تو امیر بن جاتا سب سے بڑا، سٹیج ایسا نہیں ڈالے تو کیسا، میری ناک اونچی نہیں ہوتی نا، اس لیے کتنا بھی غریب رہندے لاکھوں کے قرضے لا کے رسماں رواجاں، سٹیجاں، شادیاں پکوانا، اس میں تو
پکاتے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں یہ جذبہ کیوں نہیں ہے بھائی بھیر؟ اللہ کے راستے میں مسجدوں کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، دعوت دین کے لیے کام کرنا ہے، اس کے لیے پھر کیوں قربانی نہیں دیتے؟ تو مال کہاں خرچ کرے یہ بھی سوال ہوگا۔ یاد رکھو کتنا خرچ کر رہے ہم فضول چیزوں میں اور کتنا خرچ کر رہے ہم اللہ کے راستے میں، اپنے آپ سے سوال کرنا۔ تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے، الحمدللہ کل قیامت کے دن سورہ زلزال سنے تھے، ذرہ برابر بھی نیکی لائے اللہ تعالیٰ دکھانے والا ہے۔ تم جتنا خرچ کرے اللہ کے راستے میں وہ سب اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن دکھائے گا، وہ مال پورا تمہیں جنت میں لے کے جانے کا سبب بنے گا، ذریعہ بنے گا۔ لیکن شادی میں جو 10 لاکھ اڑائے نا، اس میں سے 1 روپے کا تو بھی ثواب ملنے والا ہے کیا بھائی؟ رسموں میں رواجوں میں جتنے ہزار خرچ کریں نا، دعوتوں میں فضول، اس میں سے 1 روپے کا تو بھی ثواب ملنے والا ہے کیا بھائی؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے پلسرا، رائل انفیلڈ اور کیا ہے بھائی 1.5 لاکھ کے آئی فون لے کے گھومنے والے نوجوانوں، کبھی وہی 1.5 لاکھ اللہ کے مسجد کے لیے خرچ کرنے کا کبھی جذبہ آیا؟ نہیں آتا، یہ نہیں آتا۔ مول صاحب اللہ کے لیے غور کرو، ماں باپ سے ضد کر کے 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا آئی فون تو خرید سکتا، ماں باپ کے سامنے ضد کر کے 2 لاکھ کے گاڑیاں بائکاں تو خرید سکتا، لیکن وہی ماں باپ سے ضد کر کے کبھی 50,000 کبھی 1 لاکھ اللہ کے گھر کے لیے دیتا ہوں بولے سو جذبہ آیا کبھی؟ نہیں۔ وہ ٹائم پہ بولتے نہیں مول صاحب ابھی ہم کہاں کماتے، ہم کماتے نہیں نا، ہمارے پاس پیسے کہاں رہتے، ہم چھٹی، ہمارے کو پیسے خرچ کرنے کا معلوم ہی نہیں ہے، ہم کمائے جب کو دیکھیں گے تو گاڑی کہاں سے آئی، موبائل کہاں سے آیا، وہ آ جاتا، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں رہتے۔ یاد رکھو یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ تو بہرحال مال کہاں خرچ کیا یہ بھی سوال ہونے والا۔ آخری سوال، اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا؟ علم تھا، جمعہ کے خطبے سنا، بیانات سنا، اجتماع میں جاتا تھا، سب سنا، صبح شام نماز کو آئے، جب درس میں بھی سنتا تھا، عمل کرا کیا؟ کہا مول صاحب اللہ 2 کانا دیا، 1 کان سے سنا، 1 کان سے چھوڑ دیا، بس ختم۔ کہاں تک سنا؟ ہاں جمعہ میں اچھے بیانات سنا، چپل جہاں چھوڑ کے آیا تھا مسجد میں ہے سوتی دیر سمجھ میں آیا سنا، اور کہاں چپل پہن کے باہر نکلا کہ وہیں سنے سے پورا چھوڑ دے کے چلے گیا۔ عمل کچھ بھی نہیں۔ باہر نکلے تو چورستے پہ کبھی جمعہ کے خطبے میں کیا سنے، بات ہوتی وہاں پر، دوستوں کے ساتھ بات ہوتی، ارے بھائی ہم جمعہ میں یہ سنے تھے، بھائی فلاں اجتماع میں یہ سنے تھے، گھر میں جو لوگ نماز کو نہیں آئے تھے ان لوگوں کو بھائی ہم یہ حدیث سنے تھے، آج درس میں یہ بات سنے تھے، یہ عالم صاحب یہ بات بولے تھے۔ کبھی علم کے بارے میں باہر ہوتی کیا بات؟ نہیں ہوتی میرے بھائیوں۔ تو پھر اپنے علم کے مطابق عمل کتنا کیا اللہ تعالیٰ سوال کرنے والا ہے۔ یہ مت سوچنا ارے بھائی علم کے بارے میں اللہ سوال کرتا کہتے اس لیے علم سیکھنا نہیں، سوال کا جواب دینا نہیں۔ سیکھیں گے نہیں تو اللہ تعالیٰ سے بول دیں گے نا اللہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا، میں کہاں سیکھا، میرے کو معلوم ہی نہیں، اللہ ڈبل عذاب دیتا۔ کیوں نہیں سیکھا یہ عذاب، اور سیکھنے کے بعد عمل کیوں نہیں کرا یہ عذاب۔ اس لیے یاد رکھو علم سیکھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، لوگوں تک علم سکھانا ہے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔ تو بہرحال یہ امید کرتا ہوں کہ بات تو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو آخرت کے دن پر جیسا ایمان رکھنا ہے ویسا ایمان رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ قیامت کے جتنے 5 سوال ہیں ان سوالوں کو یاد رکھتے ہوئے اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔